یہ بتائیے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ بندوبست ہو گیا ہے اور میں وزیر اعظم نہیں ہوں، تو نون لیگ میں وزیر اعظم کا امیدوار کون ہے، اس کا فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے نہیں کیا؟ بالکل انہوں نے کیا ہے، اور میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو سارا سیناریو چینج ہوا ہے، میاں نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی لندن میں کہ میں ٹرائل کروں گا پرانے فوجیوں کا اور یہ اور وہ، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا یا اس طرح ہوا. اس وقت جو ہے آپ کہہ لو نا، جو کہ میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ ان کا یہ فائنل کرٹن ہے. ابھی لنڈن میں یہی میں کہہ رہا تھا، آئی ٹولڈ ہم اسٹریٹ کہ یو نو دس از یور فائنل کرٹن. تو اگر آپ جاتے ہیں تو آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے، وچ ہی واز ریڈی ٹو ڈو. بٹ دا پیپل ٹو بی جو کہ آپ کو انسٹال کرتے ہیں یا ری انسٹال کرتے ہیں یا ڈی انسٹال کرتے ہیں، تو انہوں نے شاید یہی سمجھا کہ نہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ان کی پاپولیرٹی بہت ڈاؤن کر دی تھی. آپ نے لنڈن میں دیکھا کہ لوگ ان کے آفس کے باہر آ کے کیا کر رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا، پاکستانی میڈیا، ہر جگہ ریپرزنٹیشن آ رہی تھی. اب اس کے اندر نیچرلی ایک پرسپشن جو ہوتی ہے، جو کریٹ کی جاتی ہے، وہ پرسپشن ان کی فیور میں نہیں گئی. اب اس ساری پرسپشن پہ آئی تھنک دی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے پروبیبلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ان کو انسٹال کیا اور یہ الیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوا، آپ نے کانسٹیچوئنسی میں بھی دیکھ لیا. تو انہوں نے ایک بڑے ڈیزاسٹر کو بچانے کے لیے ان کو اس وقت سائڈ لائن کیا ہے. اب اس کے دو پہلو نکل آتے ہیں آگے سپلیمنٹری، کہ جو حالات ہیں. میں کل ایک ایکس فائنانس منسٹر کے ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ریکوری کس طرح ہوگی. پھر میں ایک پارٹی ہیڈ کے ساتھ تھا پرسوں، تو ان کا یہی میں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی حکومت چلتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ 5 دن بھی چل سکتی ہے اور 5 سال بھی چل سکتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون 5 دن چلاتا ہے، 5 سال چلاتا ہے. حالات آپ کے کہیں بھی آپ چلے جائیں بہت خراب ہیں اس وقت. ہاں لون مل گیا، آپ اور میں زیادہ اس کی پیمنٹ کریں گے تھرو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز. سو آپ کی جو حالات ہیں، اکنامک حالات، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ یہ تو جب تک میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا فیبرری کے اندر نہیں، جنوری میں نے کہا کہ جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں نکالیں گے، ریگارڈلیس وہ کیا کرے گا، وہ تباہی مچا دے گا. وہ کیا کرے گا؟ اور بھائی اس کو آنے دو، جو شور مچائے گا مچانے دو. سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں، یہ کرنے دو، احتجاج کرو، ہاں ود ان پیس، ناٹ لائک جو کہ ہم نے 9 مئی کو. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھ لو، وہ ایک ویڈیو اب آ گئی ہے یہ بائیڈن کی. اب یہ فیک ہے نہیں ہے کہ ہم نے جی عمران خان کو ہٹایا، یہ کام نہیں کر رہا، یہ وہ فلانا. دیکھیں یہ آپ جتنی مرضی اس پہ پولیٹیکل ڈسکشن کریں، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی انویسٹیگیٹ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، 6 ججز کیا 12 ججز بھی لکھ کے دے، اس کا کچھ نہیں ہوگا. یہ جو چیز ہے، اگر آپ کو ایک اتنا ہی اب آپ کو خیال آ گیا ہے، تو جب آپ ججمنٹس دے رہے تھے اس کو ریزائن نہیں کر سکتے تھے کیا؟ جسٹس یعقوب علی خان چیف سپریم کورٹ کے جو جج تھے، ان پہ پریشر ڈالا، ڈنٹ ہی ریزائن؟ اعجاز الاحسن if he felt like that didn't he resign؟ 4-5 مہینے میں تو چیف جسٹس بن رہے تھے وہ. so the question is بعد میں اسپلٹ ملک کے اوپر آپ مت روئیں. آپ نے اگر کرنا تھا اس وقت کرتے. اب اگر آپ نے لے کے بھی آ گئے تو اس کو ان کیمرہ کریں، کیونکہ آپ بالکل پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو اسپاٹ لائٹ میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ پہ دباؤ ڈالا، انہوں نے یہ کیا، فلانا کیا. کیا را اس طرح آتی ہے؟ موساد آتی ہے، ایف بی آئی آتی ہے، سواک آتی ہے، کہ مجھے بتا دیں کے جی پی آتی ہے؟ کوئی نہیں آتا. دا کوشچن از اس کو آپ اندر انٹرنلی آپ کرتے، آپ ہیڈ کو بلاتے. اپنی غلطی آپ کی، جو غلط آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں بعد میں کہ یہ جس طرح ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے کیا بھٹو صاحب کے لیے یا مولوی مشتاق. سو دا کوشچن از کہ آپ جب آپ کے پاس کو پریشر ہے، ویئر واز یور کانشنس دین؟ وائی آر یو اسپیکنگ اٹ ناؤ؟ کہ آپ اپنے ایک ادارے کو اور آپ اس کو ملوث کر رہے ہو. اور بھائی یہ کرو، یہ ان کیمرہ کرو. ڈونٹ میک اٹ اے پبلک پرسپشن کہ جی میرے سے غلطی ہوگی، میرے پر لیٹر آ گیا، پرسپشن آ گیا، اینتھراس ہو گیا، فلانا ہو گیا. We all agree with you, but it should have been done before.
آپ پہ جب یہ پریشر پڑا تھا اسی وقت آپ اس کا جواب دیتے. ہمیں کیا پتا کہ کتنے آپ نے ایسے ڈیسیجن لیے ہیں جو اب آپ کہتے ہیں کہ پریشر میں ڈالیں. ان ڈیسیجن کا کیا بنے گا مجھے بتائیں نا. اگر تو اتنے ہیں جو آپ نے لیٹرز لکھے پھر بتائیں کہ آپ پہ کون کون سے ڈیسیجنز کیے ہیں, مجھے بتا دیں. تو آپ بتائیں. جب تک آپ نہیں بتائیں گے یہ آپ جو مرضی کہہ لیں انویسٹیگیشن کچھ بھی نہیں ہوگا. آئی گارنٹی یو کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے. کیوں جی کیوں صحیح ہے. لیکن سر بالکل صحیح ہے. لیکن سر اس میں سوال یہ نا, اور پی جے میر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے موجودہ حالات میں یہ مطالبہ ماننا کتنا مشکل یا آسان ہے, اور اس کے امکانات کتنے ہیں پی جے میر صاحب؟ حکومت جب بھی پار میں ہوتی ہے نا, پار سے پہلے میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. میں عمران کو ملنے گیا تو میں نے کہا یار تو باہر اتنا شور کر رہا تھا کہ مافیا مافیا, تو اس کو اب کام کیوں نہیں ہو رہا. ایگزیکٹ ورڈز اسے تجھے پتا ہے باہر تو میں مافیا, اندر اتنا بڑا مافیا, میں کیا کام کروں گا یار. یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے اس کے. اب the question is will to do it has to be there. the will. اگر آپ یہ آئیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, مجھے بتا دیں کیا کر دیا ابھی تک. لوگ تو وہی رو رہے ہیں. پیٹرول 300 پہ چلا گیا, چینی مہنگی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, تو کیا کر دیا, کیا ریولوشن ہے. تو نواز شریف صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے یہ تو کلیپس ہوں گے. اور یہ ٹائم زیادہ نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کے فائنینشیل ایکسپرٹس سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, سب کو, لیکن بولتا کوئی نہیں. یار وہ کہتے ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے آپ پہ تنقید لینا برداشت نہ کریں. وہ کبھی ترقی نہیں کریں گی. آپ تنقید لیں, تنقید سے بہتری کرائیں اور آگے چلیں. ہم نہیں کر رہے. جو تنقید کرتا ہے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے آپ. ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ نہیں چلے گا. سو اس وقت آپ کو چاہیے ایک نیشنل یونٹی, ایک ہی طریقہ ہے. Everybody has to come on the same page. اس کو نکالیں باہر, عمران خان کو بٹھائیں, اس کو ریسیٹ کریں, باقیوں کو بھی ریسیٹ کریں and move forward. نہیں کرو گے یہ آپ آتے رہیں. پی جے میر صاحب ایک اور اس وقت بڑا مسئلہ ہے نا پاکستان کا, دہشت گردی. اکانومی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ساتھ میں دہشت گردی, اور دہشت گردی مختلف شکلوں میں سر اٹھا کر پاکستان کے پیچھے پڑی ہے. کبھی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہو رہا ہے, کبھی سیاسی لوگوں پر ہوتا ہے, عوام پر ہوتا ہے. اب یہ جو نوشکی کا واقعہ ہے جس میں 11 معصوموں کی جان گئی ہے, ان کی شناخت ان کو کر کے ان کو مار دیا گیا اور اندھیرے میں وہ لوگ غائب ہو گئے, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور حکومت کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا پی جے میر صاحب؟ دیکھیں یہی جو چیز ابھی ہم جو ساری بات کر رہے تھے with reference to the judges, آپ کی انٹیلیجنس ہی ان کو پکڑتی ہے. آپ اپنی انٹیلیجنس کو رگڑو گے تو یہ تو آپ کے ڈیلی حالات آپ کس طرح ملیں گے. کبھی کو کیس بنا دیتا ہے مسنگ پرسن. یہ مسنگ پرسن نہیں ہوتے ہیں, یہ خود جا کے ان کو جوائن کرتے ہیں. یہ ان کو چاہیے نا ایکسپلین کریں. یہ مسنگ پرسن کی جو یہ پولیٹیکل پروپیگنڈا بنا دیتے ہیں, آج یہ مسنگ پرسن, یہ خود جہادی بن جاتے ہیں جا کے and they work with the terrorists. The question is آپ اپنے اداروں کو, جو ہم سب بات کر رہے ہیں, اداروں کو تکڑا کرو. تکڑا رکھو گے تو آپ کے جو سوال ہیں یہ بالکل ڈیفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی سیکیورٹی فورسز کو بالکل تکڑا رکھنا ہے. اگر ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں گے کہ وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, then there is no hope. So the question is کہ کیا ہم کریں گے؟ No. جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ سیکیورٹی پہ پڑ جاتے ہو, جو تکلیف ہوتی ہے فوج کے پیچھے چل جاتے ہو. اور بھائی تم کیا کر رہے ہو مجھے بتاؤ نا. کیا تم نے ابھی تک کوئی وہ حل نکالا ہے؟ فلڈ آتے ہیں, where is the civil defense? فوج کو بلا لیا. صحیح کچھ ہوتا ہے فوج کو بلا لیا. اور بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ واٹ اباؤٹ یور پولیٹیکل سیکٹر؟ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے اداروں کو تنقید سے بچانا بھی اور ان کو سپورٹ کرنا بھی. زین قریشی صاحب, یہ نوشکی والا واقعہ بہت